بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو مفتی کیوں کہا جائے, آپ کی کون سی حرکت ایسی ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مفتی ہیں, اور میں خود بھی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں. آپ مجھے مفتی نہ مانیں, لیکن اسلامی عدالت انصاف کے حوالے سے روزانہ جو 3-4 گھروں کو میں آباد کر رہا ہوں تو مفتی جو آپ ہوں نے تو اپنے اتنے آباد کیے میں ان کا کیا کریں؟ اسلام تو اجازت ہی نہیں دیتا ہے نکاح کسی تسی کی کہندے ہو کہ 4 نکاح کرو, ایک نو چھڈو تے چوتھا پھر کر لو, گھٹ ہو جاتے. آپ دوپٹے کا احترام کرتے ہوئے یہ نہ کہو کہ اسلام تو یہی ہے, فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اسلام تو اجازت دے رہا ہے کہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جب پیغام نکاح دیکھ لو, دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, فوراً قبول کرو. یہ آپ سمجھتے نہیں ان خواتین کے ساتھ زیادتی ہے جن کے ساتھ آپ کچھ عرصہ نکاح رکھ کے بعد میں ان کو طلاق دے دیتے ہیں؟ میں بالکل میں اس بات کا حلف دیتا ہوں, تمہارے دوپٹے کا حلف دیتا ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دی. وہ خود لے کے چلیاں جاندی ہیں. ان کو کہہ دیتا ہوں جب تک رہے. مفتی صاحب کے باہر کے سفر بھی ہیں, اگر مفتی صاحب کا سفر کو باہر کا زیادہ ہے تو آپ دیکھ لیں, جب آپ کے پاس کوئی اچھا سا پیغام نکاح اور آ جائے تو مفتی صاحب کو کہہ دیں السلام علیکم میں فلاں مسمات بول رہی ہوں, آپ کا میرے ساتھ نکاح تھا, ٹاٹا ٹاٹا. میں بھی کہہ دوں گا مفتی صاحب یہ تو پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ باہر جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے تو وہ پیسے دے کے خواتین کو ہائر کر لیتے ہیں, لیکن آپ ہائر نہیں کرتے اور پیسے نہیں دیتے. آپ ان خواتین کو کہتے ہو عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں جو پیسے بھی نہیں دیتے. وہی تو کہہ رہی ہوں, آپ اس طریقے سے خاتون کو نہیں لیتے. آپ کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے نکاح کرو, میرے ساتھ ریلیشن میں نہیں کہتا, اور پھر جاؤ. محترمہ کہتی ہے میں سید زادی ہوں, ہم 6 بہنیں ہیں, آپ کا ایک نام ہے مفتی صاحب, جس طرح وہ کہہ رہی ہے اپنا ہماری انڈیا والی کہ مفتی صاحب قوی ہیں. مفتی صاحب تو ٹاڈے چہو جا کی ہے, مطلب دسو ایک نوجوان لڑکی, ایک عورت, ایک خوبصورت, ایک حسینہ, ایک 70 سال کے بولتی جاؤ حسینہ, حسن, جمال, کمال, منال, بولتی جاؤ نا, بریک کیوں لگاتی ہو؟ تمہارا اردو ادب اتنا اچھا ہے, میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تمہارے جملے سارے ٹھیک ہیں. مجھے یہ بتاؤ, انڈیا کی آبادی 1 ارب 46-48 کروڑ ہے. مجھے خود ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ وہاں 30-32 کروڑ مسلمان ہیں. اب ایک محترمہ بیت اللہ میں انڈین نیشنل پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. اب پاکستان مولوی صاحب نکاح, تم بتاؤ کون ہوگا وہ؟ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب. 3 دن کے بعد کہہ رہی ہے کیوں مفتی صاحب کیوں؟ مفتی صاحب کے پاس ایسا تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے. آج آپ بتا کے جائیں گے کیا تاکہ وہ سارے مرد جن کی ایک بھی نہیں ہو رہی ان کے تو نکاح ہو, ان کو تو عورتیں ملیں؟ کیا پڑھتے ہیں مفتی صاحب جو ہے وہ 3 اللہ کے نام بولتے ہیں, یا قوی ہو, یا متین ہو, یا سلام ہو. کلے نامہ دا نہیں, اور دسو اور کی بتا رہا ہوں نا, پہلے نام تو پڑھنا شروع کریں نا, پہلے نام پڑھنا شروع کریں. 41 دن تک اللہ کے یہ 3 نام پڑھیں, پھر اس کے بعد دیکھیں پیغام نکاح آیا ہے. آج میں نے 3 بچوں سے بات کی تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کوئی رشتہ نہیں آ رہا. میں نے کہا مجھے اپنا نام بتاؤ, اپنی والدہ کا نام بتاؤ, میں تمہارے لیے اس میں اعظم نکالتا ہوں, اس کو پڑھو. 41 دن میں اگر بہترین رشتہ نہ آئے تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں. مفتی صاحب کئی لوگ تو کہتے ہیں آپ تو لڑکیاں سپلائی بھی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو. وہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہو. مفتی صاحب کا پروگرام تو فضا کرے 10ویں دن شادی, ہنا نیازی کرے 10ویں دن شادی, نبیہ کرے کھوکر سے شادی, فلاں کرے اقرار الحسن سے شادی. کرے تھے کی تو ہما حکم کرے. آج ہما اتنے خوبصورت دوپٹے کے ساتھ, اگر تمہارا بہنی پوچھتا اگر تمہارے لیے کوئی خامد کیا ہے تو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ 11ویں دن یہ بچے مجھے خوشخبری سنائیں گے, مفتی صاحب آپ نے پروگرام کیا تھا, لال دوپٹے والی کی شادی ہو گئی ہے. مفتی صاحب آج تک کی سب سے حسین و جمیل خوبصورت عورت آپ کو کون سی ملی ہے؟ تم ایک کیوں کہتی ہو؟ کئی ملی ہے نا, سب سے زیادہ پوچھ رہی ہوں. یا پھر یہ میں نے ڈش کہی ہے جھینگا مچھلی کی, یہ بھی مزیدار, یہ چھوٹے گوشت کا قیمہ کھایا مٹر والا, یہ بھی مزیدار, یہ میں نے چھوٹے گوشت کا جناب وہ کھایا, یہ بھی مزیدار, یہ میں نے دیسی مرغی کھائی ہے, یہ بھی مزیدار. یہ جو آپ لوگ مجھے ایک میں پابند کرتے ہو, مفتی عبدالقوی ایک کے دائرے میں نہیں آتا. آپ کی بیوی کو یہ برداشت ہے کہ ان کا خامند ایسا ہو؟ کل کی تو میں بات بتاتا ہوں. منشی نے کہا جی 2,30,000 روپے لے کے میں آیا ہوں کرایہ وصول کر کے. میں نے کہا کہ اندر سے مئی بلا, اس کو پیسے پیش کر اور جا کے میری قبلہ اہلیہ محترمہ شادی والی کو جا کے پیش کرو. اب اتنے ادب کے ساتھ جب میں شادی والی بیگم کو آنے والی انکم پیش کر رہے ہوں تو اس کو کیا تکلیف ہے کہ مفتی صاحب اگر گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیتے.
مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیوی صرف آپ پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ سیٹل ہے؟ وہ گھر کی ملکہ ہے شہزادی. تو میرے گھر میں آ, خدا کی قسم دیکھ اس کا اٹھنا دیکھ. 3 خواتین میں نے اس کو دی ہوئی اس کی خدمت کے لیے. کیا ایک خاتون کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, یا پھر اس کے ارد گرد کام کرنے والے ہوں, یا اسے ایک مخلص مرد کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے مخلص مرد نے اس کے بچے, پھر بچوں کے بچے, پھر بچوں کے بچے. گھر میں میری گھر والی بیٹھی ہوئی ہے, یہ نواسا آ رہا ہے, یہ نواسے کا بچہ آ رہا ہے, یہ جناب ہر دن تو اس کے لیے خوشیوں کا دن ہے.